بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز جزء ثانی میں ہے۔ جزء ثانی کے مقصد سابع میں فصل ثانی پر پہنچے ہیں۔ پہلی فصل اصالۃ البراءت کے بارے میں تھی اور یہ دوسری فصل اصالۃ التخییر کے بارے میں ہے۔ اصول عملیہ کے بحث کے آغاز میں عرض ہوا تھا کہ اگر اصل تکلیف معلوم ہو لیکن موضوع تکلیف یا مکلف بہ کہ جو متعلق تکلیف ہے وہ ہمارے لیے مشکوک ہو اور احتیاط بھی ممکن نہ ہو تو وہاں پر اصل تخییر ہے، اصالۃ التخییر کو جاری کیا جائے گا۔ معمولاً علم اصول کی کتابوں میں اس بحث کو دوران الامر بین المحظورین کے عنوان سے پیش کرتے ہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ مکلف بیچارہ دو تکالیف میں پھنسا ہوا ہے اور وہ دونوں تکلیفیں بھی الزامی ہیں، لہٰذا جب الزامی تکلیف ہے تو کسی تکلیف کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، اور دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کہ مکلف بھی روشن اور واضح بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر بیچارہ کیا کرے؟ ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات روشن ہو جائے۔ مثلاً ایک بندے نے قسم اٹھایا ہے، اس میں اس کو کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں ہے کہ میں نے قسم اٹھایا ہے، لیکن بیچارے کو یہ یاد نہیں ہے کہ قسم فلاں کام کے کرنے پر اٹھایا تھا کہ حتماً میں اس کام کو کروں گا، یا قسم اس نے اٹھایا تھا کہ حتماً اس کام کو نہیں کروں گا۔ اب جب اس نے قسم اٹھایا ہے تو ایک تکلیف اس کے گردن پر تو ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس کام کے کرنے کے لیے قسم اٹھایا ہے تاکہ وہ فعل اس پر واجب ہو، یا اس کام کے ترک کرنے پر قسم اٹھایا ہے تاکہ وہ فعل انجام دینا اس کے لیے حرام ہو۔ اب اس مسئلے میں پھنسا ہوا ہے۔ اس میں تو شک نہیں ہے کہ اس نے قسم اٹھایا ہے، اصل تکلیف معلوم ہے کہ قسم میں نے اٹھایا ہے، لیکن کس چیز پر قسم اٹھایا ہے مکلف بھی اس کے لیے معلوم نہیں ہے۔ کام کے کرنے پر قسم اٹھایا ہے یا کام کے ترک کرنے پر قسم اٹھایا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں دوران بین المحظورین ہے، یا واجب ہے یا حرام ہے، کیونکہ کام کے کرنے پر اگر قسم اٹھایا ہے تو واجب ہے اس کو انجام دینا، کام کے چھوڑنے پر قسم اٹھایا ہے تو اس کام کو کرنا حرام ہے، چھوڑنا واجب ہے۔ اگر اس محظور میں پھنس جائے تو کیا کرے؟ دونوں کام تو انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ یا وجوب ہے یا حرمت ہے، یہاں پر احتیاط بھی ممکن نہیں ہے۔ اس مورد میں کہتے ہیں کہ مکلف مخیر ہے، اس کو اختیار ہے، تخییر ہے۔ اصالۃ التخییر کو جاری کرتے ہیں تاکہ مکلف بیچارہ اس حیرت اور پریشانی سے باہر نکلے۔ صورت مسئلہ واضح ہوئی کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پس اصالۃ التخییر کا مورد وہاں پر ہے جہاں پر مکلف بھی میں شک ہے، تکلیف معلوم ہے اور دونوں میں احتیاط بھی ممکن نہیں ہے۔
جمع نہیں کر سکتا، وجوب اور حرمت کو جمع نہیں کر سکتا. خوب یہاں پر کیا کرے؟ کہتے یہاں پر تخییر ہے. قاعدتاً یہاں پر وہی 4 صورتیں متصور ہے جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ شبہ یا فقدان نص کی وجہ سے ہے، یا اجمال نص کی وجہ سے ہے، یا تعارض نصین کی وجہ سے ہے، یا شبہ موضوعیہ ہے. یہ اصل مسئلہ ہے کہ آسان مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے. عبارت کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثانی، فرماتے ہیں کہ دوسری فصل اصالت التخییر کے بارے میں ہے. اذا دار الامر بین وجوب شیء و حرمتہ، اگر امر دائر ہو جائے ایک شے کے وجوب یا حرمت کے مابین. اصل جن سے تکلیف اس کے لیے معلوم ہے کہ الزام ہے، ضروری ہے. اب یہ معلوم نہیں کہ الزام فعل ہے یا الزام ترک ہے. فہنا مسائل اربع، فرماتے ہیں یہاں پر بھی 4 مسئلے ہیں. المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ کیا ہے؟ دوران الامر بین المحظورین، امر دائر ہے 2 محظوروں کے درمیان، ایک طرف سے وجوب ہے ایک طرف سے حرمت ہے. لفقدان النص، اور امر بھی 2 الزامی تکلیفوں کے درمیان جو دائر ہے نص کے نہ ہونے کی وجہ سے. وذالک، اس کی مثال کدفن الکافر، کافر کا دفن کرنا. لو تردد حکمہ بین الوجوب والحرمہ ولم یکن دلیل معتبر فی البین، اگر اس کا حکم مردد ہو جائے وجوب اور حرمت کے مابین، اور کوئی دلیل معتبر بھی یہاں پر نہیں ہے کہ کیا کریں گے. لا شک ان المکلف مخیر بین الفعل والترک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مکلف یہاں پر مختار ہوگا فعل اور ترک کے مابین، یا انجام دے یا چھوڑ دے. تخییراً تکویناً، یہ تخییر تکوینی ہے کیونکہ یا کام کرے گا یا چھوڑے گا، دونوں تو جمع نہیں ہو سکتے نا. تکوینی طور پر تو اس کو اختیار ہے. علی وجہ، اس طریقے سے کہ لیس بامکانہ المخالفۃ القطعیہ، یہاں پر مخالفت قطعیہ کرنا ناممکن ہے، کیونکہ وجوب اور حرمت دونوں کو تکویناً چھوڑنا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. یا کرے گا یا نہیں کرے گا، نہیں ہو سکتا کہ کرے بھی اور نہ بھی کرے، دونوں جمع تو نہیں ہو سکتے. جب دونوں جمع نہیں ہو سکتے تو مخالفت قطعیہ تو محال ہے. لامتناع الجمع بین الفعل والترک، کیونکہ محال ہے فعل اور ترک کے مابین جمع کرنا. مع وحدت زمان العمل، ساتھ اس کے کہ زمان عمل بھی ایک ہی ہے، ایک ہی زمانے میں یا کرے گا یا چھوڑے گا. ولل موافقت القطعیہ، اور یہاں پر موافقت قطعیہ بھی ناممکن ہے. لنفس سبب، اسی سبب کی وجہ سے. موافقت قطعیہ یعنی دونوں کو انجام دے، خوب یا کرے گا یا نہیں کرے گا، کرنا اور نہ کرنا دونوں کو جمع تو نہیں کر سکتا نا، بس موافقت قطعیہ بھی ناممکن ہے. یہ تو ہو گیا تکوینی طور پر. وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمِ الظَّاهِرِ، البتہ حکم ظاہری کے لحاظ سے کیا ہے؟ فَالْمَقَامُ مَحْكُومٌ بِالْبَرَاءَةِ عَقْلًا وَشَرْعًا، اس مورد میں براءت عقلی بھی ہے اور براءت شرعی بھی ہے، یعنی قبح عقاب بلا بیان بھی شامل ہے اور رفع عن امتی ما لا یعلمون بھی شامل ہے. عرض کیا تھا نا، اگر براءت کی دلیل عقلی ہو تو اس کو براءت عقلیہ کہیں گے، اور دلیل شرعی ہو تو اس کو براءت شرعیہ کہیں گے. ہمارے علماء عام طور پر کہتے ہیں براءت عقلیہ نے قاعدے کو بے عقاب بلا بیان، براءت شرعیہ نے رفع عن امتی ما لا یعلمون. اما جریان البراءت العقلیہ، براءت عقلیہ کیسے جاری ہوگی؟ فَلِأَنَّ مَوْضُوعَهَا هُوَ عَدَمُ الْبَيَانِ الْوَافِي، براءت عقلیہ کا موضوع یہ ہے کہ کامل اور کافی بیان نہ ہو. اچھا،
کامل اور وافی بیان کسے کہتے ہیں؟ والمراد من الوافی، وافی اور کامل بیان کون سا ہے؟ ما لو اقتصر علیہ المکلف، اس کو مکلف پڑھیں یعنی خدا مولا. مراد یہ ہے کہ اگر اسی بیان پر مکلف، وافی بیان کی تعریف کر رہے ہیں، ایسا بیان کہ اگر اسی بیان پر مولا اکتفا کرے لکفا فی نظر العقلاء، تو وہ بیان کافی ہو عقلاء کی نظر میں. ویقال، اور کہا جائے کہ انہو ادى الوظیفۃ فی مقام البیان، مکلف نے اور مولا نے مقام بیان میں اپنی ذمہ داری پوری کر دی، یعنی مکلف تک پہنچا دیا. ولیکن الحکم المردد بین الوجوب والحرمہ، لیکن وہ حکم کے جو مردد ہے وجوب اور حرمت کے درمیان، لیس بیانا وافیا لدى العقلاء، یہ تو عقلاء کے نزدیک بیان وافی شمار نہیں ہوگا. اصل الزام کا پتہ ہے لیکن وجوب اور حرمت کا پتہ نہیں ہے، اس کو تو بیان وافی نہیں کہا جائے گا. حتیٰ یصح للمتکلم السکوت علیہ، ایسا بیان کافی نہیں ہے کہ جس پر متکلم کا سکوت درست ہو. نہ فیکون من مصادیق قبح العقاب بلا بیان، تو یہ قبح عقاب بلا بیان کے مصادیق میں سے ہو جائے گا، کیونکہ بیان وافی نہیں ہے، بس قبح عقاب بلا بیان اس پر صدق کرے گا. وَأَمَّا جَرَيَانُ الْبَرَاءَةِ الشَّرْعِيَّةِ، براءت شرعیہ کیوں جاری ہے؟ اس لیے کہ فَلِأَنَّ مَوْضُوعَهَا هُوَ الْجَهْلُ بِالْحُكْمِ الْوَاقِعِ، اگر رفع عن امتی ما لا یعلمون کا موضوع یہ ہے کہ حکم واقعی سے جاہل ہو. والمفروض وجود الجہل، اور فرض یہ ہے کہ یہاں پر جاہل ہے، پتہ نہیں ہے واجب ہے یا حرام ہے. والعلم بالالزام الجامع بین الوجوب والحرمہ لیس علما بالحکم الواقعی، یہ دفع دخل مقدر ہے. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ آقا اصل تکلیف، اصل الزام کا تو پتہ ہے، جن سے تکلیف کا تو پتہ ہے، اگرچہ نوع تکلیف کا پتہ نہیں ہے. اصل الزام کا پتہ ہے لیکن وجوب و حرمت کا پتہ نہیں. کہہ رہے یہ اصل الزام کا علم کہ جو جامع ہے وجوب اور حرمت کے درمیان، اس کو تو علم بالحکم نہیں کہیں گے. اس مورد میں تھوڑا ہی کہا جائے گا کہ اصل الزام کا پتہ ہے لیکن وجوب و حرمت کا پتہ نہیں، اس کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ حکم جانتا ہے. اس پر صدق کرے گا کہ حکم واقعی نہیں جانتا. نتیجتاً فیشملہ قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس صورت میں پیغمبر اسلام کا یہ قول اس کو شامل ہوگا، رفع عن امتی ما لا یعلمون. پس پہلی صورت میں براءت عقلی اور شرعی دونوں جاری ہیں. المسئلۃ الثانیہ، کہ یہ بھی آسان ہے. اذا دار الامر، مسئلہ ثانیہ کیا ہے؟ دوران الامر بین المحظورین لاجمال النص، یہاں پر بھی وجوب اور حرمت کے مابین امر دائر ہے، البتہ فقدان نص نہیں ہے، نص مجمل ہے. اذا دار الامر بین الوجوب والحرمہ، اگر امر دائر ہو جائے وجوب اور حرمت کے مابین، من جہت اجمال الدلیل، کیونکہ دلیل مجمل ہے. مثال کل امر، مجھے پتا ہے کہ مولا کی جانب سے امر ہے، لیکن المردد بین الایجاب والتحدید، یہ معلوم نہیں کہ یہ امر وجوب کے لیے ہے یا دھمکی کے لیے ہے. خود تحدید ہو تو حرمت سمجھ میں آئے گی، ایجاب والی بات ہو تو وجوب سمجھ میں آئے گا. فالحکم فیہ کالحکم فی المسئلۃ السابقہ، یہاں پر بھی وہی براءت عقلی بھی جاری ہوگی اور براءت شرعی بھی جاری ہوگی. براءت عقلی جاری ہے کیونکہ بیان وافی نہیں، براءت شرعی جاری ہے کیونکہ رفع عن امتی ما لا یعلمون اس کو شامل ہے. المسئلۃ الثالثہ دوران الامر بین المحظورین لتعارض النصین، اگر وجوب اور حرمت کے مابین امر دائر ہو، کیوں؟ اس لیے کہ دو نصوں کے مابین تعارض ہے. مثال خود بیان کریں گے. لو دار الامر بین الوجوب والحرمہ من جہت تعارض الادلہ، فرماتے ہیں کہ اگر وجوب اور
حرمت کے مابین امر دائر ہو جائے کیونکہ دلائل میں تعارض پایا جاتا ہے، فالحکم هو التخییر شرعان، یہاں پر تخییر شرعی موجود ہے۔ الاخذ بعہد الدلیلین بحکم الشارع، شریعت کہتی ہے دونوں دلیلوں میں سے جس کو لے لو تمہاری مرضی، لاطلاق ادلتہ، کیونکہ برحال اس تخییر شرعی کے حکم کی جو دلیل ہے وہ مطلق ہے۔ روى الحسن بن جهم عن الرضا، حسن ابن جوم یا جہم نہیں معلوم، یہ ضبط میں نے نہیں دیکھا، امام رضا سے روایت کرتا ہے، قلت یجیئنا رجلان، دو بندے آتے ہیں، وکلاہما ثقتون، دونوں ثقہ ہیں، یجیئنا الرجلان بحدیثین مختلفین، ہمارے پاس دو مختلف حدیثیں لے کر آتے ہیں، ولا نعلم ایہما الحق، نہیں معلوم ان دونوں میں سے کون سی بات حق ہے، قال فاذا لم تعلم فموسع علیک بایہما اخذت، جب تمہیں علم نہیں ہے تو پھر تمہارا اختیار ہے، جسے چاہو اسے اخذ کرو۔ اضف الی ذلک، کہتے ہیں اس کے علاوہ اور اضافہ کریں کہ ان بعض روایات التخییر وردت فی دوران الامر بین المحظورین، دوران بین المحظورین کے باب میں کچھ خصوصی روایات تخییر بھی وارد ہوئی ہیں۔ المسئلۃ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، دوران الامر بین المحظورین فی الشبہۃ الموضوعیہ، اگر امر دو محظوروں کے مابین دائر ہو شبہ موضوعیہ میں، یہاں پر کیا کریں گے؟ مثال، مجھے پتہ ہے کہ عادل کا اکرام کرنا واجب ہے، فاسق کا اکرام کرنا حرام ہے، یہ مجھے پتہ ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ زید عادل ہے تاکہ اس کا اکرام کرنا واجب ہو، یا فاسق ہے تاکہ اس کا اکرام کرنا حرام ہو۔ کہہ رہے ہیں یہ بھی وہی مسئلہ اولا کی طرح ہے۔ اذا وجب اکرام العادل وحرم اکرام الفاسق، جب عادل کا اکرام واجب ہو اور فاسق کا اکرام حرام ہو، یہ تو مجھے پتہ ہے۔ واشتبہ حال زید، زید بیچارے کی حالت مجھ پر مشتبہ ہو گئی، من حیث الفسق والعدالہ، فسق اور عدالت کے اعتبار سے، فالحکم فیہ کالحکم فی المسئلۃ الاولی، برات عقلی بھی ہے اور شرعی بھی ہے۔ طابق النعل بالنعل، قدم بقدم، منہ بمنہ، ایسے کہتے ہیں نا، عیناً اسی طرح، قدم بقدم وہی ہے، منہ بمنہ اسی طریقے سے ہے۔ ثم اذا دار الامر بین المحظورین وکانت الواقعۃ واحدۃ فلا شک انہ مخیر عقلا بین الامرین مع جریان البراءۃ عن کلا الحکمین فی الظاہر، کہ یہ ایک اور نقطہ یہاں سے بیان کرتے ہیں استاد سبحانی، اس کو سمجھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، دو محظوروں کے مابین امر دائر ہے اور واقعہ ایک ہے، یہاں پر تو شک نہیں ہے کہ عقلاً بھی تخییر ہے اور ظاہر میں بھی تخییر ہے، لیکن اگر دوران بین الامرین ہو لیکن واقعہ ایک نہ ہو، طول زمان میں ہو، یہاں پر کیسے کریں گے؟ پہلے مثال دیتے تاکہ آپ کے لیے صورت روشن ہو جائے، اس کے بعد بحث میں وارد ہوتے۔ اچھا، اس کے لیے مثال یہ ہے کہ مولا نے کہا کہ زید کا اکرام کرو ہر جمعے پر، ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، ہر جمعے پر اکرام کرنا ہے 1 مہینے تک، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مولا کی جانب سے تھا کہ عادل کا، بلکہ مثال کو یوں کہوں تاکہ آپ کے لیے روشن ہو، عادل کا اکرام کرنا ہر جمعے پر واجب ہے اور فاسق کا اکرام کرنا ہر جمعے پر حرام ہے۔ اب زید مردد ہے، عادل ہے یا فاسق ہے، اور یہ بات مثلا 1 مہینے تک ہے، اب کم از کم 4 جمعے تو آئیں گے نا۔ اب یہاں پر کیا کروں، کیونکہ 1 مرتبہ کی بات تو نہیں، ہر جمعے کی بات ہے، تو یہاں پر آیا میرے پاس
تخییر استمراری ہے، یعنی پہلے جمعے پر بھی مجھے تخییر ہے کہ میری مرضی میں اس کا اکرام کروں یا اکرام نہ کروں، اور دوسرے جمعے پر بھی مجھے تخییر ہے کہ اکرام کروں یا نہ کروں، تیسرے پر بھی ایسے، چوتھے پر بھی ایسے۔ آیا اس طریقے سے ہے؟ یعنی پہلے جمعے پر تخییر میں وجوب اور حرمت میں سے میں وجوب والے حصے کو لے لوں، دوسرے جمعے پر وجوب اور حرمت میں سے میں حرمت والے کو لے لوں، تیسرے پر پھر وجوب، چوتھے پر پھر حرمت۔ آیا اس طریقے سے میں کر سکتا ہوں؟ یعنی مجھے دائماً تخییر ہے یا نہ؟ تخییر فقط آپ کو ابتدائی طور پر ہے، پہلے جمعے پر وجوب اور حرمت میں سے جس کا انتخاب کیا اب آخر مہینے تک اسی کا انتخاب کریں گے۔ اگر آپ نے وجوب کا انتخاب کر لیا تو پہلے جمعے پر بھی اکرام واجب، دوسرے پر بھی واجب، تیسرے پر بھی واجب، چوتھے پر بھی واجب۔ اس طریقے سے ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ تھوڑا سا دقیق ہے، اس کو دقت کے ساتھ سمجھے، دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ اگر دوران بین المحظورین واقعہ واحدہ میں نہ ہو، ایک دفعہ کی بات نہ ہو، اس میں تعدد ہو، تو یہاں پر فقط تخییر ابتدائی ہے یا تخییر استمراری ہے؟ تخییر ابتدائی ہے، یعنی پہلی دفعہ جو انتخاب کیا آخر تک اسی پر رہنا ہے، یا نہ تخییر استمراری ہے، پہلی مرتبہ ایک کو اختیار کیا، دوسری مرتبہ دوسرے کو، تیسری مرتبہ پھر پہلے کو، چوتھی مرتبہ پھر دوسرے کو۔ ایسے کر سکتا ہوں یا نہیں؟ آغا فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہاں پر تخییر فقط ابتدائی ہے، استمراری تخییر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر استمراری تخییر ہو تو یہاں پر مخالفت علم اجمالی لازم آئے گی، جو کہ جائز نہیں ہے۔ کیسے مخالفت علم اجمالی لازم آئے گی؟ اس طریقے سے، اگر ہم کہیں کہ واقعہ متعدد ہے، ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، چند دفعوں کی بات ہے، اب اس کو پتا ہے کہ اصل الزام اس کی گردن پر ہے، یا وجوب یا حرمت، پہلے جمعے پر یہ وجوب کے طرف کو لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، لے لیا بھائی اس نے، دوسرے جمعے پر اس نے حرمت والے طرف کو لے لیا، یہاں پر علم اجمالی کی مخالفت ہوئی یا نہیں؟ قطعاً علم اجمالی کی مخالفت ہوئی، کیونکہ علم اجمالی ہے، یا واجب ہے یا حرام ہے، اس نے دونوں کاموں کو کیا، واجب پر بھی عمل کیا، حرام پر بھی عمل کیا، پہلی دفعہ واجب پر عمل کیا، دوسری مرتبہ حرام پر عمل کیا، بس اس علم اجمالی کی مخالفت ہوئی، اور علم اجمالی کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ فرماتے اما لو کانت لہا افراد فی طول الزمان، لیکن اگر اس واقعے کے مختلف افراد ہوں طول مدت میں، کما اذا تردد اکرام زید فی کل جمعۃ الی شہر، جس طریقے سے اکرام زید مردد ہو ہر جمعے پر ایک مہینے تک، اب متعدد بار ہو گئی، کم از کم 4 دفعے ہو گیا، مردد ہو بین الوجوب والحرمہ، وجوب اور حرمت کے مابین، فیقع الکلام فی ان التخییر العملی، یہاں پر کلام اس بات میں ہے کہ آغا یہ جو تخییر عملی ہے، حل ہوا حکم استمراری، یہ حکم استمراری ہے، یعنی ہر مرتبہ اس کو تخییر ہے، فَلَهُ أَن يَخْتَارَ فِي الْجُمْعَةِ الثَّانِيَةِ غَيْرَ مَا اخْتَارَهُ فِي الْجُمْعَةِ الْأُولَى، یعنی اس کو اختیار ہے کہ دوسرے جمعے میں اختیار کرے اس چیز کو کہ جو اس نے پہلے جمعے میں اختیار کی تھی، نہ وہ، نہ اس کے غیر کو اختیار کرے۔ یعنی آیا اس کو اختیار ہے کہ جمعہ ثانیہ میں اختیار کرے پہلے جمعے کے مختار کے غیر کو، اگر پہلے جمعے میں وجوب کو اختیار کیا تھا تو دوسرے جمعے میں حرمت کو اختیار کرے، آیا ایسے ہے؟
وَإِنِ اسْتَلْزَمَ ذَلِكَ الْمُخَالِفَةَ الْقَطْعِيَّةَ، اگرچہ یہ تخییر استمراری کیا کرتی ہے؟ مخالفت قطعیہ کا بھی مستلزم ہو. آیا اس کے لیے ایسے ہے اولا یا ایسے نہیں ہے؟ بل التخییر ابتدائی، بلکہ تخییر ابتدائی ہے. فلا يجوز له ان يكرمه في الجمعة الاولى دون الثانیہ. اب اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ پہلے جمعے میں تو اکرام کرے اور دوسرے پر اکرام نہ کرے، نہ، اگر پہلے جمعے پر اکرام کیا تو دوسرے پر بھی کرنا پڑے گا. الظاہر عدم کونہ استمراریہ، ظاہر یہ ہے کہ یہ تخییر استمراری نہیں ہے. کیوں؟ لأنه لا فرق فی تنجیز العلم الاجمالی وحرمت المخالفہ، اس لیے کہ بھئی کوئی فرق نہیں ہے کہ علم اجمالی منجز ہے اور حرام ہے مخالفت کرنا. بین کون الواقعۃ دفعیۃ او تدریجیہ، اب واقعہ وہ دفعی ہو یا تدریجی ہو، حرام ہے. فکما تحرم المخالفۃ العملیۃ الدفعیہ، جس طریقے سے مخالفت عملیہ دفعیہ حرام ہے، کذالک تحرم التدریجیۃ ایضا، اسی طریقے سے تدریجاً بھی حرام ہے، پہلے جمعے اور دوسرے جمعے پر تدریجی ہے. فإنہ یعلم، کیونکہ مکلف جانتا ہے، بأنہ لو اکرم زیدا فی الجمعۃ الاولی، اگر زید کا اکرام کیا پہلے جمعے پر، وترک اکرامہ فی الجمعۃ الثانیہ، اور دوسرے جمعے میں اکرام کو ترک کر دیا، فقد ارتکب مبغوضا للشارع، قطعاً جو چیز مبغوض شارع تھی اس کا اس نے ارتکاب کیا ہے، کیونکہ یہ واجب تھا یا حرام تھا، اس نے دونوں کر لیے. فالمانع هو تنجیز العلم الاجمالی، بھائی تخییر استمراری سے معنی کیا ہے؟ اسی علم اجمالی کا منجز ہونا ہے، مطلقاً، چاہے وہ دفعیات میں ہو یا تدریجیات میں ہو. وعدم الفرق بینہما، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لحکم العقل بلزوم اطاعت المولا وحرمت المخالفہ حسب الامکان والاستطاعہ، عقل کہتی ہے کہ مولا کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اس کی مخالفت کرنا حرام ہے جتنا ہو سکے. فتلخص، پس خلاصہ کلام، ان الحکم بالتخییر عند دوران الامر بین المحظورین لا یکون حجتا علی جواز المخالفت القطعیہ. فرماتے ہیں یہ جو بین المحظورین تخییر ہے، یہ حجت نہیں ہے اس بات کے لیے کہ آپ آئیں اور مخالفت قطعیہ کریں، نہ عزیز من. وَهَذِهِ ضَابِطَةٌ كُلِّيَّةٌ، یہ ایک کلی قانون ہے، تجب مراعاتها، واجب ہے اس کی رعایت کرنا. پس فتلخص، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر دوران بین المحظورین ایک دفعے کی بات ہو تو وہاں پر تخییر ہے، اور اگر دوران بین المحظورین تدریجیات میں ہو، متعدد مرتبہ کی بات ہو، تو وہاں پر تخییر ابتدائی تو ہے لیکن تخییر استمراری نہیں ہے. کہ الحمدللہ یہ فصل ثانی بھی تمام ہوئی. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.